ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 24واں روزہ اختیار کیا۔ دیکھیں تقریباً ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے، بقیہ چند روزے رہ گئے ہیں کہ جن کی برکتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس پروگرام کے ساتھ اور پوری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ رہے، اور الحمدللہ ہے اس وقت موجود۔ آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس سیگمنٹ میں شامل ہو کر اپنے سوالات کو شامل کریں اور شرعی مسائل کا حل قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے ذریعے حاصل کریں اپنے سوالات کے جوابات۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک تو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ اگر ہمیں کسی غریب غربا کو دینی چاہیے جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، یا کسی ادارے کو بہتر ہوتی ہے اس کو دینی؟ ٹھیک ہے جناب۔ اور دوسرا یہ کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے نیکسٹ ڈور نیبر ہے یا کوئی آگے پیچھے اگر کوئی ڈرائیور ہے کسی کے گھر میں یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بہتر ہے دینی یا کسی ادارے وغیرہ کو؟ اور دوسرا کوشچن ہے، میری مدر کو فادر نماز کے دوران لقمہ دیتے ہیں، جیسے وہ رکعت بھول جاتی ہیں، تو وہ اس میں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب۔ اور 2 روزے چھٹے، ان کی کچھ طبیعت نہیں تھی ٹھیک، انہیں اور شک تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کو ان کو کنٹینیوس روزے رکھنے ہوں گے یا اس کی قضا ہوگی؟ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مسئلہ بہت ہی پروگرام آپ کا اچھا لگتا ہے، بہت ہی ہم لوگ پسند کرتے ہیں، بہت ہی دیکھتی ہوں میں، اور ماشاء اللہ مفتی اکمل کی تو بہت ہی ماشاء اللہ بہت ہی پسند کرتی ہوں میں، اور بہت اس کی تو بات ہے کہ دل پہ لگتی ہے، اتنی دل دماغ پہ لگتی ہے میرے کو بہت ہی، اور اس کا مجھے نمبر بھی ایک چاہیے کہ تاکہ بچیوں کے لیے دین کی کوئی باتیں معلوم کرنی ہو تو۔ اور دوسرا ہے نا سوال کے مہینے کا بھی مجھے سوال پوچھنا ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں تو باسی سے شروع کرتے ہیں یا ہے نا کبھی پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رئیس بھائی کل میں نے سوال کیا تھا، وہ قرات کے متعلق تھا نا، امام صاحب کو وہ 2 یا 3 دفعہ نا قرات میں لقمہ دیا تھا۔ جی 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 جی، اس کا جواب مفتی صاحب نے غالباً دیا تھا، لیکن آج بھی شامل کر یا مقتدی کی نماز ہو گئی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی شامل، لیکن آپ نے نوعیت نہیں بتائی تھی۔ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ نوعیت نہیں بتائی، کس نوعیت کا لقمہ دیا، اس کے حوالے سے استفسار تھا، لیکن وہ چونکہ آپ نے بتایا نہیں تھا اس لیے وہ سوال جتنا تھا اتنے کا جواب مل گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو وہ کب تک چلے؟ ہلو جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ ضرورت دیکھی جاتی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ غریب کو زکوٰۃ دیں یا پھر ہم کسی ادارے میں دیں، تو وہ دیکھیں اگر غریب کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور اسے کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتی ہے تو پھر غریب اگر آپ کا رشتہ دار ہے، خاص طور پہ پڑوسی ہے، تو اس کو فوقیت دینی چاہیے، اور اگر آپ کی زکوٰۃ زیادہ ہے تو اسے بھی دیں اور ادارے کو دیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے اور قریبی ادارے جو ہیں جو خاص طور پہ عالم اور مفتی تیار کر رہے ہوں، خاص طور پر ان کو اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو ان کو فوقیت دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ غریب کی اگر آپ ضرورت پوری کرتے ہیں اس کی ذات کو فائدہ ہے، لیکن ادارے کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو پوری امت کو فائدہ ہے، اس لیے اچھی طریقے سے دیکھ کر پھر ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا بھی ان کا یہی کویشچن تھا کہ پڑوسی کے پاس گائے وغیرہ ہے، تھوڑے بہت ذرائع آمدنی اس کو دیں یا ادارے کو دیں، یہاں پر وہی فیصلہ کریں جو پہلے ہم نے عرض کیا۔ دیکھیں اگر کوئی حالت نماز میں ہے اور ایک شخص خارج نماز ہے، وہ نمازی کو کسی قسم کا لقمہ نہیں دے سکتا، اگر اس نمازی نے اس کا لقمہ قبول کر لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ والد صاحب جو والدہ کو لقمے دے رہے ہیں اور والدہ چاہے بھول رہی ہوں لیکن ان کو لقمہ باہر سے نہیں دے سکتے، اگر انہوں نے قبول کیا تو والدہ کی نماز فاسد ہوگی، انہیں خود مطلب کرنا ہوگا۔ اگر بھول جاتی، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اگر رکعتیں بھول گئیں تو وہ پہلے غور کر لیں کہ 2 ہوئیں یا 3، جہاں دل جمے اسے اختیار کر لیں اور اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، اور اگر دل نہیں جم رہا تو کم والی کو اختیار کر کے کنٹینیو رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن یہ والد صاحب گناہ گار بھی ہوئے، اگر اس طرح لقمہ دے رہے ہیں اور والدہ نے قبول کیے، نماز فاسد کی ہیں اور والدہ کی کیونکہ نماز قضا ہو گئی، وہ تو ٹوٹ گئی نماز، تو والد صاحب بھی گناہ گار ہوئے۔ اس لیے کم علمی کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے مسئلہ معلوم کر لیں۔ اور یہ کہتے ہیں 2 روزے طبیعت کی وجہ سے خراب ہوئے تو بعد میں اس کو کفارہ بھی ہوگا یا صرف قضا؟ ان کا شاید پوچھنے کا مقصد ہے صرف قضا ہوتی ہے، اگر شرعی عذر کی بنا پہ آدمی روزہ نہ رکھے یا رکھ کر توڑ دے تو ان سب صورتوں میں قضا ہے۔
اور یہ غلط معروف ہے کہ شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں، یہ نہیں، پورے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ لیں، لگاتار رکھنا بھی لازم نہیں ہے، ایک روزہ رکھ لیں 2 دن کا گیپ، ایک روزہ رکھ لیں 2 دن کا گیپ، لیکن شوال کے مہینے میں 6 کی تعداد پوری کر لیں تو انشاءاللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور قراءت میں اگر لقمہ دیا امام کو، ایک تو ہے تراویح میں لقمہ دینا، جی جی کیونکہ اس میں قرآن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں تو جتنی مرتبہ لقمہ دے دیں، لیکن اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں مثال کے طور پہ یا وطر ادا کر رہے ہیں، اگر امام فرض اور واجب قراءت کمپلیٹ کر چکے ہیں، یعنی الحمد شریف کے بعد سورت بھی ملا لی یا 3 آیت کم از کم پڑھ لی، اس کے بعد اگر لقمہ دیں گے تو یہ بے محل لقمہ کہلائے گا۔ اچھا اس میں صرف ایک صورت ہو سکتی ہے لقمے کی کہ یہ خوف ہو کہ امام صاحب ایسا نہ ہو غلط پڑ جائیں، تو پھر جیسے اشتباہ لگ جاتا ہے بعض اوقات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ کہیں اور آیت مل جاتی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ معنی فاسد ہو گیا۔ اس طرح کا خوف تو لقمہ دے سکتے ہیں، ورنہ اگر اس نیت سے لقمہ دیا کہ شاید بھول رہے ہیں چلو تھوڑا سا ان کو پورا کروا دیں، تو پھر مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگی، اور امام نے لقمہ قبول کر لیا تو لقمہ یہ نماز فاسد ہوگی۔ وجہ اس کی یہ کہ قراءت فرض اور واجب کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب لقمے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے امام حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر آگے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں فرض اور واجب قراءت اور اٹک گئے تو چھوڑ دیں، فوراً رکوع میں چلے جائیں، وہ مقتدی کو موقع نہ دیں کہ وہ لقمہ دیں۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے کچھ دن پہلے میں نے یہ سنا ہے کہ شاید وہ صحیح وہ جو ہے نا گل صاحب، ان کے میں نے پروگرام میں سنا تھا کہ اگر آنکھ سے آنسو نکل آئے نا نماز پڑھتے ہوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ٹوٹ جاتی۔ اچھا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری عمر 75 سال ہے بیٹے، اور میں جب وضو کئی دفعہ کھڑی ہو کے کرتی رہتی ہوں، میرے نا ہوا خارج ہوتی ہے اگلی طرف سے، تو مفتی صاحب کا ایک دفعہ میں نے پروگرام سنا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے سمیل نہ آئے تو وہ ہوا کوئی بھی خارج ہو تو آپ کا وضو نہیں۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علماء کی صحبت 100 سال عبادت کے برابر ہے۔ جب ہم ایئر واقعی ٹی وی پر علماء کرام آتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں روحانی گفتگو میں، تو کیا یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی؟ اور پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ پاک آپ کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو سر ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے جناب۔ جی میں نے ایک تو سوال یہ پوچھنا کہ ساری کے وقت کھانا کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے برقیاں جو ہے نا وہ دانتوں میں پھنس جاتی ہے، تو اگر روزہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنا ہو تو کیا اس کا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے جو کلی کرتے ہیں تو حلق کو پانی ٹچ کر جائے گا تو اس کے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سر میں نے پتا کرنا ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے سوئے بغیر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک بندہ اس کو نیند ہی نہیں آتی رات کو اور وہ نماز پڑھ کے تو پھر مطلب سوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، اس کی عادت ہے کہ ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ ٹھیک تو جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ایک سوال تھا ہمارے پاس آیا تھا آن لائن کہ اگر نیزل جو اسپرے ہوتا ہے وہ اگر حلق تک نہ جائے تو کیا حالت روزہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے بھی بتائیے۔ ٹھیک، اچھا یہ دیکھیں حالت نماز میں اگر آنسو نکل آئیں تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ اگر کسی نے اس کو کوئی حکم دیا ہوگا، خاص کنڈیشن میں دیا ہوگا، روتے ہوئے الفاظ نکال دینا اس طرح سے دیا ہوگا، لیکن صرف آنسو سے نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ وضو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر منہ میں گئے اور اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور حلق میں اتار لیا پھر ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وضو خروج ہوا اگر اگلی طرف سے ہو تو اس سے وضو نہیں جایا کرتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لیکن اس سے وضو نہیں جاتا ہے، تو اس لیے کوئی تکلف کرنے کی حاجت نہیں۔ اور یہ جو ہے کہ علماء کی صحبت جو ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایسی کوئی حدیث میری نگاہ سے گزری نہیں ہے، شاید کسی نے کوئی بیان کی ہو تو بہرحال، لیکن بہتر سالتات بیریا شاید اس حوالے سے انہوں نے ہاں وہ اولیاء کے ساتھ تو وہ بھی ایک مقولہ ہے بزرگان دین کا، وہ حدیث نہیں۔ جی ہاں، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائے، واقعی وہ صحیح العقیدہ ہوں
اور باعمل ہوں اور واقعی معیاری گفتگو بھی ہو، تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا میسر ہو ٹی وی پر بھی تو ٹھیک ہے، وہ بالکل علماء کی صحبت ہی کہلائے گی۔ ٹھیک۔ اور جو اگلی حدیث ہے یہ بھی میرے نظر سے نہیں گزری کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ عرش کا سایہ ملے گا، اس طرح کمبینیشن کوئی مجھے نہیں ملا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا تو حکم ہے، یعنی ان کو ترغیب دی گئی ہے، اور وہ بھی بھوکے وہ یہ ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً اور اولاً نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم متقی کو ہی دوست بناؤ۔ مومن فرمایا لیکن مراد اس سے نیک پرہیزگار مومن ہے۔ تو اس لیے کیونکہ بھوکا اگر غریب ہے یا فاسق فاجر ہے تو وہ جتنا کھائے گا اس توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا، اور نیک کو کھلائیں گے تو وہ توانائی اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوگی۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ مر رہا ہے، قریب المرگ ہے، یا بہت ہی مجبور ہے تو پھر کھلا بھی سکتے ہیں، جیسے ہم شادی بیاہ میں بھی تو رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، ان میں بہت سارے فاسق فاجر ہوتے ہیں، مجبوری کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اختیار ہے، کوئی مجبوری نہیں، تو کوشش کریں نیک لوگوں کو کھلائیں، فاسق فاجر کو نہ کھلائیں۔ اور سحری میں اگر بوٹی وغیرہ دانتوں میں پھنس گئی تو اچھا ہے، بہتر ہے پہلے ہی آپ کلی کر کے رکھیں۔ لیکن اگر آپ نے روزہ بند کر لیا اور اس میں سے کوئی بوٹی حلق سے اتر بھی گئی تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک، کیونکہ وہ جب منہ ہم بند کر لیتے ہیں تو یہ باطن کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اب دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز اتر گئی تو اس سے مسئلہ نہیں، ہاں چنے کے برابر موٹی چیز ہو پھر اس کا الگ حکم ہے، ورنہ نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کلی کرتے ہیں تو حلق تک پانی ٹچ ہو جاتا ہے لیکن اندر نہیں اترتا، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اندر جب تک نہیں اترا تو روزہ قائم رہے گا، ہاں اگر اندر اتر گیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سوئے بغیر تہجد نہیں ہو سکتی، وہ بھی عشاء کے فرائض پڑھ کر سوئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا تصور دیا ہے، اسی کے مطابق وہ عبادت معرض وجود میں آئے گی۔ اور سرکار نے تہجد کا تصور یہ دیا ہے کہ آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، اس لیے اس کو اسی حیت پر قائم رکھنا ضروری ہوگا۔ اور یہ اسپرے وغیرہ اگر حلق میں، شاید ناک میں آپ کہتے ہیں نا نزل اسپرے، لیکن حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوا، اگر ایسا ہے کہ صرف ناک تک محدود رہا تو پھر نہیں جائے گا۔ لیکن اس پہ خوف ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ لیکوڈ دوا اندر اتر جائے، تو تھوڑی سی احتیاط سے ڈالا جائے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایسے رشتہ دار جو بہت زیادہ مانگتے ہیں، مثلا چیزیں یا مشینری، اور بہت تنگ کرتے ہیں مانگ مانگ کے، ان کو انکار کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے، دوسرا اور سوال۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر کسی رشتہ دار سے تعلق نہیں ہوتا اور ہم انہیں سلام کرتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتے، تو کیا دوبارہ ان کو سلام کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ یہ سوال ہے کیونکہ اگر جو ہم قضا نماز پڑھتے ہیں وہ 10-11 بجے پڑھ سکتے ہیں یا ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد بے مقصد بول رہا ہے اور اگر بیوی تنگ آ کر اس چیز کا جواب دیتی ہے تو کیا وہ نافرمانی میں آتا ہے؟ اور اگر ایک مرد خود پیسے نہیں دیتا اپنی بیوی کو، اگر وہ نکال لیتی ہے تو یہ چوری میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب۔ یہ لاسٹ کویسچن میں توجہ نہیں کر سکا، یہ کہہ رہے ہیں رشتہ دار بعض اوقات بہت زیادہ مانگتے ہیں مشینری یا پیسے وغیرہ یا مختلف چیزیں، تو کیا انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگنا ہی ان کی عادت بن گیا ہے، اپنا نہیں خرچ کرتے، بعض اوقات پیسہ ہوتا ہے وہاں سے مشینری مانگ لو، پتی مانگ لو، دودھ، تو پھر تو ان کے مانگنے پن کی عادت کو ختم کرنے کے لیے انکار کرنا قریب واجب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس سے مراد وہی مانگنا ہے جو انسان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، یا عادتاً انسان مانگے یا سامنے والا بیزار ہو جائے، تو اس لیے بعض اوقات منع بھی کریں، دے دیا کریں لیکن کبھی کبھار بعض اوقات منع بھی کریں تاکہ ان کو عادت نہ پڑ جائے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو ہم سلام کرتے ہیں، بعض اوقات وہ جواب نہیں دیتے، تو کیا آپ دوبارہ سلام کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں سلام کرنا سنت کریمہ ہے، آپ کا امیج اچھا بنے گا، کسی بھی محفل میں آپ جاتے ہیں سلام کرتے نہیں جواب دیتے، کوئی بات نہیں، دوبارہ کریں، لوگ دیکھیں گے خود کہیں گے یار دیکھو کتنے اچھے سلام کر رہے ہیں اور جواب نہیں دیتے، تو کسی کے جواب نہ دینے کی وجہ سے آپ سلام کی سنت کو ترک نہ کریں، یہ آپ کی عظمت ہوگی اور ان کے لیے برا معاملہ ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قضا کیا ہر نماز کے ساتھ ہی ادا کرنا ضروری ہے یا ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں؟
آپ الگ بھی ادا کر سکتی ہیں، جیسے ظہر کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک دن کی ساری ادا کر لی، اور یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کہ فجر کے ساتھ فجر، ظہر، ظہر، عصر، عصر، یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ یہ کہ شاید انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا شاید بہت زیادہ بول رہا ہو تو کیا اس کو جواب دینا شوہر بہت زیادہ بول رہے ہو تو جواب دینا نافرمانی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جواب دینا منع نہیں ہوتا، انداز جواب پر گرفت ہوتی ہے۔ اگر شوہر کوئی بات کہہ رہا ہے آپ جواب دیں، لیکن لہجہ نرم ہونا چاہیے اور دلیل کے ساتھ جواب دیں۔ اگر شوہر کوئی الزام لگا رہا ہے یا شوہر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو آپ پیار محبت سے سمجھائیں، اس میں جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہے کہ جب آپ سخت لہجہ کریں یا الفاظ غلط استعمال کریں، اس سے گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے، مطلقاً جواب دینا منع نہیں ہے۔ اچھا، انہی کا سوال یہ تھا کہ کیا شوہر کی جیب سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ جو آپ نہیں پہنچا آپ تک سوال، جی جی تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا اس کا۔ جی، وہ اس صورت میں نکال سکتے ہیں کہ شوہر پہ اصل میں نان نفقہ واجب ہوتا ہے۔ نان نفقہ 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے: رہائش، کھانا پینا اور لباس۔ اگر شوہر یہ پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر جیب سے نہیں نکال سکتے، لیکن اگر انہی میں کوتاہی کر رہے ہیں، لباس نہیں لے کر دیتے، کھانا پینا صحیح نہیں ہے، تو پھر بقدر ضرورت یہ بغیر پوچھے بھی نکال سکتی ہیں، لیکن پہلے اس کا تعین کر لیں کہ واقعی نان نفقہ وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ پاکٹ منی شوہر پہ واجب نہیں ہوتا، پاکٹ منی کے قصد ارادے سے نہ نکالیں ورنہ گناہ گار ہو۔ ہاں، بقدر ضرورت فرمایا مفتی صاحب نے، جتنی ضرورت ہے آپ کو۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی، میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ نماز قصر جو ہے وہ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو صرف فرض کی ہی ادا کرنی ہوتی ہے یا ساتھ سنت اور نوافل پڑھنے ہوتے ہیں؟ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کوئی 20 سپارے پڑھ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، بقیہ 10 آپ میرے پڑھ لو، تو اس سے قرآن پاک مکمل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ کہ جیسے اولاد کے حصول کے لیے جو وظائف وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو ہم ایک ہی ٹائم میں کافی سارے وظائف پڑھ سکتے ہیں یا صرف ایک ہی وظائف کو پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم اگلے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے مفتی صاحب سے چلتے ہیں اور جوابات لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی، ایک انہوں نے کہا کہ نماز جو قصر ہے وہ صرف فرض ہی کریں یا ہم سنن نوافل بھی پڑھیں؟ دیکھیں، قصر فرائض میں تو ہے ہی ہے، لیکن سنن نوافل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سنت غیر موقدہ اور نفل چھوڑ دیں، لیکن سنت موقدہ سفر میں بھی اگر وقت ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے اور پوری ادا ہوگی، اس میں قصر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف فرض پڑھ دیں، سنت موقدہ ترک کر سکتے ہیں۔ دوسرا نے کہا کہ 20 سپارے ہم نے پڑھے، پھر بعد میں نہیں پڑھ پایا تو ہم نے کہا 10 سپارے تم پڑھ دو، تو کیا قرآن کا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر ایصال ثواب مقصود ہے پھر تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا کہ 20 آپ ایصال کر دیں، 10 سپاروں کا ثواب وہ ایصال کر دیں، تو پورے قرآن کا ثواب اس معنی میں تو ہے۔ لیکن اگر میں 10 کسی کو کہہ دوں تو کیا میرا قرآن پورا ختم ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا، ہمارے تو 20 سپارے ہی ہوں گے، اس لیے خود ختم کرنا چاہیں تو اس طرح کریں۔ اور یہ کہہ رہی ہیں اولاد کے لیے کئی وظائف دیے جاتے ہیں، بعض اوقات تو کہ سارے وظیفے پڑھ لیں۔ دیکھیں، پہلے تو یہ ذہن بنائیں، اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں کہ اولاد وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتی، اولاد صرف اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر اس کا ازلی فیصلہ ہے کہ اولاد ہے، آپ کوئی وظیفہ نہ کریں تب بھی ملے گی، لیکن وسیلہ اختیار کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اتنے سارے وظیفے اختیار کر کے اگر مطلوبہ نتائج نہ آئیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے وظیفے کیے، اللہ نے پھر بھی نہیں دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایک آدھ وظیفہ اختیار کریں، یہ نہیں کہ بہت سارے وظیفے۔ بعض اوقات وظائف گرم اور ٹھنڈے ان کی تاثیرات ہوتی ہیں، اس کے پازیٹیو اثرات کے بجائے بعض اوقات منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک وقت میں ایک کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک، کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ سر، میں نے پوچھا ہے کہ یہ رمضان میں پیریڈ ہوتے ہیں تو وہ اس کے جو روزے چھوٹ جاتی ہیں تو وہ آپ صرف اگلے مہینے میں رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی وقت سال میں پورے سال تک، اگلے سال تک رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی جب آپ کو موقع ملے؟ کوئی اور بھی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، بس تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ رئیس صاحب، آپ کو بھی بہت بہت سلام، اور مفتی صاحب کو بہت بہت سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 تولے زیور ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے مجھ پہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب۔ جی، رمضان میں جو روزے چھٹ جاتے ہیں پیریڈ کی وجہ سے، وہ آپ پوری زندگی میں جب کبھی چاہے رکھیں، لیکن علماء نے فرمایا بہتر ہے کہ جلدی رکھ لیں، کیونکہ زندگی کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے انسان فوت ہو جائے تو وہ قضا کا وبال سر پر رہے گا، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے بہتر ہے۔ لیکن یہ مطلق عن الوقت کہلاتے ہیں، یعنی شریعت نے ان میں کوئی خاص وقت مخصوص نہیں کیا ہے، تو آسانی سہولت کے ساتھ جلدی رکھ لیں۔ اگر 2 تولے زیور کے علاوہ اور کوئی زیور نہیں ہے ان کے پاس، یعنی اور کچھ چاندی
یا کیش وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کوئی پرواہ نہیں کی, کوئی ذرا پرواہ نہیں اس نے میری کی. مجھے یعنی کہ آپ کا سوال کافی دیر سے چل رہا ہے. آپ کا سوال شروع سے دہرا دیں سوال آپ کا. اب اس میں گنہگار تو نہیں ہوں, کیا کروں میں؟ اس کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے, وہ دوسری بیوی کے پاس ہی رہتے ہیں. اچھا, سوال دہرا دیں تھوڑا سا مختصر کر کے, مہربانی آپ کی. جی مختصر یہی ہے کہ میں نے یہی کہ میں خاموش ہو گئی ہوں, گھر بیٹھی ہوں, تو انہوں نے میرے سے پوچھا نہیں, لا تعلق ہو گئے ہیں, تو اب میں گنہگار تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی صاحب. اب پتہ نہیں پیچھے بات کیا چل رہی تھی. بہرحال اگر یہ کافی طویل تھی بات. جی اگر یہ شوہر سے ناراض ہو کر میکے آ گئی ہیں اور شوہر خبرگیری وغیرہ نہیں کر رہے, تو بہرحال ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین دونوں اپنے اپنی اغلاط پر نگاہ رکھیں. نہ شوہر کوئی ایسا ہوگا کہ خواہ مخواہ بیوی کو ڈانٹے ڈپٹے, نہ بیوی خواہ مخواہ چھوڑ کر میکے وہاں جائے گی. اس لیے دونوں کو اپنی غلطیوں کو جاننا چاہیے اور کسی اچھے ذی فہم اور ذی رائے شخص سے, جو رائے رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, اس سے فیصلہ کروائیں تاکہ آپ کا گھر بسے. یہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, کالرز ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوگی. جو صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو آن لائن سوالات ہیں ان میں سے کچھ شامل کر لیں. جی یہ بار بار یہ کویسچن آ رہا ہے کہ اعتکاف میں اگر اٹیچ بات ہے تو ہم ٹھنڈک کا غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں, گرمی کی وجہ سے. گرمی کی صورت اگر اٹیچ بات ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسجد کے اندر فنائے مسجد, اور اس میں بعض علماء بالکل ٹھنڈک کے لیے غسل کی اجازت دیتے ہیں کہ فنائے مسجد کو معتکف کے حق میں مسجد کے حکم میں رکھتے ہیں. تو ہم بھی اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ بہنیں جو اٹیچ بات ہے تو اس میں جا کر گرمی کا غسل کر سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک یہ بعضوں نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 29ویں شب انتہائی مظلوم شب کہلاتی ہے کہ آدمی 27 تک تو بڑا ایکٹیو رہتا ہے, اس کے بعد جو ہے پھر وہ چونکہ قرآن وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں, جی ہاں, تو پھر وہ اکثر اس کے برکات کو ترک کر دیتے ہیں. کیا یہ صحیح فعل ہے؟ تو یہ مناسب فعل نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی عطا سے حکمت دیکھیے کہ آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا. یہ ہو سکتا ہے 29ویں شب ہی وہ شب قدر ہو اور آپ اس کو چھوڑ دیں تو کتنی بڑی, کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو اس رات محروم رہا وہ یقیناً محروم رہا, تو اس لیے ایسا نہ کریں, 29ویں شب کو بھی زندہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم بیٹی کی شادی میں دے سکتے ہیں کسی کی؟ اچھا, اور ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں آپ بالکل, پھر سوال کریں. ٹھیک ہے اس سب اسی کو ہم شامل کر لیتے ہیں. جی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو آپ زکوٰۃ جب کسی کی شادی کے لیے دیتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ سامان کی شکل میں دے دیں. اچھا, یعنی کوئی ایسا جو بہت ضروری سامان ہے اس میں, ورنہ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لینے کے بعد اسے ایسے کام میں استعمال کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. فضول قسم کی چیزوں کے اندر لگا دیتے ہیں, لائٹنگ میں, گاڑی سجانے کے اندر, ہال بک کرانے کے اندر, دیگر چیزوں میں. حالانکہ زکوٰۃ تو اس لیے رکھی تھی تاکہ غریب کے کام آئے. تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ آپ ایسا سامان ان کو دے دیں جو بچی کے آئندہ زندگی میں کام آئے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں, دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کے تمام سوالات کو شامل کیا. ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے تمام سوالات کو لیے جائیں, لیکن لائن کی خرابی کے سبب سگنلز پراپر آپ اور ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بہت تیز رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ, جس کی وجہ سے ہم تک آواز آپ کی نہیں پہنچ پاتی. تو کائنڈلی اس کو ذرا سا پیش نظر رکھیں. آپ کے سوالات بہت اہم ہیں, ان کے جوابات اس سے بھی زیادہ اہم ہیں. تو جب ایک نیت اور ارادے کے ساتھ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کو ضرور مکمل کریں صحیح طور پر. محبوب صاحب ہیں کوئی, ان کے دعا کے لیے آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے رحمت سحر میں, اور کل پہلا سیمی فائنل ہے مقابلہ ہے حسن نعت کا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم علم و علماء کی محفل سجائیں گے. اس کے بعد پھر وہی اظہار عقیدت ہے, اور اس کے بعد پھر اذان فجر, اور پھر اس کے بعد شرعی مسائل جو جس سیگمنٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ جاری و ساری رہے گا. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے.
ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں